اسی دارالسلام کی سرزمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انجینئرنگ کالج کے ایک عالی شان بلڈنگ ہے، MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر بی فارمیسی کی ایک عالی شان بلڈنگ مجلس اتحاد المسلمین کے اس ہیڈ آفس میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیکن میڈیکل کالج مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی سیاسی حکمت عملی اور اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر مرحوم قائد سالار ملت نے قائم کیا۔ اس میڈیکل کالج سے ہزاروں ڈاکٹرز بن کر نکل چکے ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں میں رہ کر وہ عوام کی اور غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج سے چند ہفتے پہلے امریکہ شکاگو میں ڈیکن ایلمنائی ایسوسی ایشن کا ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی امریکہ شکاگو کے شہر میں، جہاں پر مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، مگر پارلیمنٹ سیشن میں تھا اس لیے میں نہیں جا سکا۔ وہاں پر جناب تارود صاحب کو اب وہ دانا کہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیکن میڈیکل کالج سے جن بچے اور بچیوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، وہ آج نارتھ امریکہ میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ وہ وہاں پر بھی جا کر اپنے حیدرآباد کے نام کو روشن کر رہے ہیں، ڈیکن میڈیکل کالج کے نام کو روشن کر رہے ہیں۔ انجینئرنگ کالج سے، MBA MCA کالج سے، اسکول آف آرکیٹیکچر سے کئی اسٹوڈنٹس کامیاب ہو کر دنیا کے کونے کونے میں اپنی مہارت کو دکھا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی کامیابی کا راز ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر یہ جو کام تعلیم کا ہے، یہ ریکارڈ صرف مجلس اتحاد المسلمین رکھتی ہے۔ مجلس صرف جذباتی تقاریر جو مخالفین کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر جذباتی تقاریر سے یہ کالجز قائم کیے جاتے تو پھر میں ان سے کہوں گا کہ تم بھی جذباتی تقاریر کر کے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم کرو، مگر یہ صرف جذباتی تقاریر سے نہیں، بلکہ اس میں سب سے پہلے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی کی قیادت میں یہ تعلیمی ادارے اور ایجوکیشن اسکیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سرزمین حیدرآباد میں مجلس کی اس کامیاب کوششوں کی وجہ سے آج ہمارا ایک منفرد مقام پورے ملک میں ہے، اور اسی لیے مخالفین مجلس کو مجلس اتحاد المسلمین سے نفرت ہے، کیونکہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ فیس بک پر یا یوٹیوب کے چینل پر ایک 4-5 منٹ کی اپنی گندی بکواس، اناپ شناپ، جھوٹ بک کر وہ اپنے ذہنی فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم کر سکیں۔ جو لوگ ایک سکول کی اینٹ نہیں لگا سکتے، وہ مجلس پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس سے خود اندازہ لگائیے کہ ان کی سوچ اور فکر میں کتنی گراوٹ ہے۔ بہرحال مخالفین اور یہ تمام منافقین ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، مگر جو لوگ اخلاص کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو جماعت، جو لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، ان کو کچھ واپس دینے کا کام کرتی ہے، تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہم اس اسکیم کو اور آگے لے کے جائیں گے، تاکہ غریب خاندان کے بچے اور بچیاں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔